11ویں شریف کا ختم دلوانا چاہیے، خالص بدعت ہے، کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے۔ یہ کہاں سے نکالی آپ نے 11ویں شریف؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ نے ہے۔ کب پیدا ہوا امام عبد القادر جیلانی؟ تو نئی شریعت بنے گی؟ یعنی پتہ نہیں کیا لوگوں نے سوچ رکھا ہے۔ یہ 11ویں شریف ہے، یہ 12ویں شریف میلاد ہو گیا، اور یہ 10 محرم کے دن ہے، سیاہ کپڑے پہننے ہیں، چارپائیاں بھی الٹی لٹکانی ہیں، اور یہ جناب 22 رجب ہے تو کنڈے پکا کے کھلانے ہیں، انا للہ۔ یہ شب برات ہے تو حلوہ پوری کھلانی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تمام بدعات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عزیز سامعین و ناظرین، آپ نے سماعت کر لیا کہ یہ جناب والا وہی پرانی گردان ہے جو پہلے ہر مسئلے میں پڑھتے ہیں۔ شرک ہے، بدعت ہے، اور اس میں تو انتہا درجے کی جہالت موصوف نے اپنائی ہے کہ موصوف نے جناب فوراً ہی 11ویں شریف پر جو ہے خالص بدعت کا حکم لگایا اور اس کو حرام کہہ دیا، کیونکہ یہ سرکار کے دور میں نہیں تھی، یہ سرکار نے نہیں کیا، ابو بکر نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، عثمان نے کیا۔ یہ پرانی گردانیں ہیں جو یہ بار بار پڑھتے رہتے ہیں، ہم اس کا بار بار جواب دیتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا پھر بار بار ان کے اوپر وہی سوال ہے کہ جس بنیاد پر ہمیں یہ ہمارے اس عمل کو بدعت کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، خالص بدعت کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، ہمارا یہ پھر ان سے سوال ہے کہ جو ان کے اکابرین نے لکھا ہے، جو ان کے پیر و مرشد نے لکھا ہے، بالآخر یہ ان پر فتویٰ کیوں نہیں دیتے، اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو اب میں جناب والا ان کے سامنے وہ عبارتیں رکھوں گا تو آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ وہی کام اگر ان کے اکابرین کریں، وہ لکھیں، وہ اس پر انکار بھی نہ کریں، تو جناب والا وہ تو ہوگا جائز، لیکن جب وہی عمل ہم کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا اور شرک ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، میں آپ کے سامنے کتاب رکھتا ہوں، جناب والا آپ کتاب دیکھیں گے تو خود آپ نے جو ہے اس پر خود آپ نے دیکھنا ہے۔ لیکن یہاں میں کتاب دکھانے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے اس بات پر ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے آدھا کلپ چلایا۔ اب اس میں آدھے کلپ، یہ جو کلپ جو چلایا گیا ہے، اس کلپ میں اس نے ایک عمل پر جو حکم مرتب کرنا تھا وہ اس نے مرتب کر دیا، اور اسی پر یہ اتنا ہی کلپ جو ہے آپ کو ملے گا، بے شک آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن اس پر آگے وہ اسی کے ناجائز ہونے پر ہی تو دلائل دیتا ہے، تو لہٰذا یہ بات ہی پوری ہے۔ تو اگر میں ادھوری بات چلاتا تو پھر آپ اعتراض کرتے، کیونکہ بات اس لیے پوری ہے کہ جو اس نے عمل پر حکم مرتب کرنا تھا وہ اس نے مرتب کر دیا، یعنی 11ویں ایک عمل ہے اور اس پر جو حکم اس نے مرتب کیا ہے وہ خالص بدعت والا کر دیا ہے، تو لہٰذا بات پوری ہے۔ تو ہم نے اتنا چلا کے آپ لوگوں کو باور کرا دیا کہ یہ اس کو خالص بدعت مانتے ہیں، اور ہم نے ان کے گھر سے ان کو دکھلانا ہے۔ دیکھیے جناب والا کلیات امدادیہ، امداد اللہ مہاجر مکی، وہ جناب والا کتاب میں لکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 82 پہ یہ عبارت موجود ہے، آپ دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گی۔ پس یہ حیات مروجہ ایصال کی کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں، اور 11ویں حضرت غوث پاک قدس سرہ کی 10ویں 20ویں چیلم ششمائی سالانہ وغیرہ، اور توشا شیخ احمد عبدالحق اور سیمنی حضرت شاہ ابو علی کلندری اور وہ حلوائے شب برات اور دیگر طریقے ایصال ثواب کے اسی قاعدے پر مبنی ہیں۔ اب یہاں پر وہ اپنا بھی مشرب بتا دیتے ہیں، کہتے ہیں، اور مشرب فقیر کا اس مسئلے میں یہ ہے کہ فقیر پابند اسی حیت کا نہیں ہے، مگر کرنے والوں پر انکار نہیں کرتا، اور عمل درآمد اسی مسئلہ میں ایسا رکھنا چاہیے، یعنی دو فریقوں کا باہم مل جل کر رہنا اور باس و مباحثہ کیلو کال نہ کرنا، اور ایک دوسرے کو وہابی بدعتی نہ کہنا۔ اب ان کے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ جو یہ عمل کرتے ہیں تو ہم اس پر انکار نہیں کرتے، لیکن میں خود جو ہے اس کا پابند نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر انکار بھی کوئی نہیں،
تو انہوں نے یہ ساری چیزیں جو اوپر گنوائی ہیں یہ تو 11ویں شریف پر حکم لگا رہے تھے، تو ان کے تو پیر صاحب نے 10واں 20واں چیلم ششمائی یہ سب جائز قرار دی ہے۔ اب خود آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس درجے کی ان لوگوں کی ہٹ درمی ہے، ضد ہے ان کی، یہ جناب والا ضد میں آ کر نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر میں اگلی آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مرید ہے اور جناب والا کلیات امدادیہ والے امداد اللہ مہاجر مکی ان کے پیر ہیں۔ اب مرید کیا کہتا ہے اس کے بارے میں وہ سنیں، اور پیر کیا کہتا ہے، دونوں کی باتیں بڑی عجیب ہیں، آپ کو خوب ہنسی بھی آئے گی۔ آپ دیکھیے کتاب العلم ہے، میرے پاس فتاوی رشیدیہ ہے، اور صفحہ نمبر 171 پر جناب جواب دیتے ہیں، ایصال ثواب کی نیت سے 11ویں کو توشہ کرنا درست ہے، مگر تعین یوم و تعین طعام کی بدعت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اگرچہ فاعل اس تعین کو ضروری نہیں جانتا مگر دیگر عوام کو موجب ضلالت کا ہوتا ہے، لہذا تبدیل یوم طعام کیا کرے تو پھر کوئی خدشہ نہیں۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ 11ویں آپ نے کرنی ہے تو ایصال ثواب کی نیت سے کر لے، تو ہم بھی ایصال ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، یہ پہلے ان کو بتا دیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ دن کو متعین کرنا اور کھانا متعین کرنا یہ اس کے ساتھ بدعت ہوتی ہے۔ اب انہوں نے تعین یوم کو بدعت کہا ہے، تعین طعام کو بدعت کہا ہے۔ آئیے ان کے پیر صاحب کو دیکھتے ہیں، ان کے پیر صاحب کیا کہتے ہیں۔ کلیات امدادیہ ہے اور وہی جناب صفحہ نمبر 82 ہے، اور دوسرا مسئلہ فاتحہ مروجہ کا کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے تو حیران ہوں گے، کہتے ہیں رہا تعین تاریخ، یہ بات تجربے سے معلوم ہوتی ہے کہ کسی خاص وقت میں معمولی ہو، اس وقت وہ یاد آ جاتا ہے اور ضرور ہو رہتا ہے، اور نہیں تو سالہ سال گزر جاتے ہیں، کبھی خیال بھی نہیں ہوتا۔ اسی قسم کی مسئلتیں ہر امر میں ہیں جن کی تفصیل طویل ہے، محض بطور نمونہ تھوڑا سا بیان کیا گیا، ذہین آدمی غور کر کے سمجھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تعیین تاریخ جو کرتے ہیں یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جب تعیین تاریخ ہوتی ہے تو ایک عمل جو ہے جب وہ تاریخ آتی ہے تو یاد آ جاتا ہے، وگرنہ سالہ سال گزر جاتے ہیں تو وہ یاد ہی نہیں آتا۔ تو وہ اس کی حکمتیں، مسلطیں، فائدے ان کے پیر صاحب بتلا رہے ہیں، اور اسی تعیین یوم کو جناب والا مرید جو ہے وہ اس کو شرک اور بدعت کہہ رہا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں، پیر مرید کے، مرید پیر کے۔